امام نے ان کو صبر کی تلقین کی، ہاتھ پکڑ کے خیموں میں لے گئے۔ حضرت سیدہ شہر بانو نے کہا بچے ہیں ہمارے ساتھ، پیاس سے سکینہ بھی تڑپ رہی ہے مگر وہ بولتی نہیں، میری گود میں یہ 6 ماہ کا بچہ ہے۔ علی اصغر شدت پیاس سے بےتاب ہے، کسی طرح اس کو پانی پلاؤ۔ حضرت عباس علمدار کہنے لگے افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کو ترسیں، میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں۔ انہوں نے مشکیزہ کندھے پہ چڑھایا، ہاتھ میں تلوار لی، سوار ہوئے، میدان کی طرف جانے کی بجائے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ وہاں 4000 افراد پہلے سے متعین کیے ہوئے۔ حضرت عباس نے ان کی دیوار جو بنی ہوئی تھی بندوں کی، اس کو توڑا اور نہر میں چلے گئے، چلو بھر کے پینے لگے۔ اندر سے کہیں آواز آئی ہوگی بچوں کی پیاس بجھانے آئے ہو، جب تک انہیں پانی نہ پلا لو تمہیں پانی پینا روا نہیں۔ چلو پھینک دیا، مشکیزہ بھرا، باہر نکلے تو وہ سامنے گھیرا بنا چکے تھے۔ ادھر عمر بن سعد نے کہا دیکھنا یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے۔ فرمایا ہمارے 2-4 رہ گئے ہیں، عورتیں بچے بھی، انہوں نے کہا ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نے تلوار نکالی، واقعی کوئی آپ کے سامنے ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ یہ حضرت عباس شیر خدا کے بہادر بیٹے، علمدار ان کا لقب، یہ جھنڈا اٹھانے والے، کوئی ان کے سامنے نہ ٹکا۔ ظالموں نے پیچھے سے بزدلانہ کاروائی کی۔ ایک ظالم کو موقع ملا، اس نے قریب آ کر پیچھے سے آپ کے کندھے پر وار کیا، کندھا کٹا، مشکیزہ گرنے لگا۔ آپ نے بائیں کندھے پہ چڑھا لیا مگر ایک ہاتھ کٹ گیا، اسی میں تلوار ہے، اسی پہ مشکیزہ ہے، ایک ہی ہاتھ ہے، آگے سے سواری کو بھی پکڑنا ہے۔ شیر خدا کے بہادر فرزند نے اپنے آپ کو قابو کر کے آگے بڑھانا چاہا، انہوں نے دیکھا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، دوسرا وار کیا، آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا۔ روایتوں میں ہے آپ نے دانتوں میں پکڑ لیا مگر دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ کس سے آپ سواری کو تھامے، تلوار کو تھامے، پھر بھی اپنی سواری کو ایڑ لگا رہے کسی طرح پانی پہنچا دوں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، وہ مشکیزے میں آ کے لگا، پانی بکھر گیا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہیں پانی نہیں پلا سکا۔ سکینہ بیٹی اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ظالموں نے وار پر وار کیے اور آپ کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا۔ آپ نے اپنے بھائی کو پکارا۔